آل محمد بتائیں گے کہ اصل شریعت کیا ہے، یہ علماء نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایک آیت کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا حال کیا ہوگا، پورے اسلام کا حال کیا ہوگا، پوری شریعت کا حال کیا ہوگا۔ امام محمد تقی کے ساتھ یہی صورتحال، ایک تو ام الفضل وہاں سے شکایتی خط لکھ رہی ہے، مامون رشید کو دوسری شادی کر لی۔ ظاہر ہے مامون رشید کیا کرے گا، وہ تو نہیں کہے گا کہ امام کو میں سزا دوں گا دوسری شادی کی، اس لیے کہ خود خلافار بادشاہوں کے گھر میں جو لاتعداد کنیزوں کا پوری ڈار کی ڈار پوری لائن ہے، وہ کیسے اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ لہذا مامون رشید دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آیا معتصم، اور معتصم کو ابن ابی داؤد نے جا کے یہ کہا، تمہیں پتہ ہے تم نے جو اس دن میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا فقہی مسئلے میں، لوگ آدھے سے زیادہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی امامت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، تمہاری خلافت تمہارا تخت خطرے میں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور دوسری طرف ام الفضل، بعد میں جو ام الفضل کا حال ہوا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ پاگلوں کی طرح پورے بغداد میں چوراہوں پر راستوں میں پھرتی تھی، کیونکہ اس نے جو جرم کیا تھا۔ امام کی شہادت کا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دو وجوہات کے جس کی وجہ سے امام محمد تقی کو زہر دیا گیا، اور ادھر امام کو زہر دیا گیا، زہر نے امام کے جسم مطہر میں اثر کرنا شروع کیا، اور ادھر امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں ہیں، کچھ اصحاب امام کے سامنے بیٹھے ہیں، امام کے ہاتھ میں ایک تختی ہے، امام نے اس تختی کو دیکھا، امام کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں، امام کا چہرہ متغیر ہو گیا، زرد پڑ گیا، امام کے چہرے سے آثار غم نمودار ہوئے، امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پوچھا لوگوں نے، مولا آپ کو کیا ہوا، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ کہا میرا مولا، میرا بابا زہر سے شہید کر دیا گیا، میرے بابا کو بغداد میں مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ امام گھر میں گئے، اور گھر میں جب جا کے سیدانیوں کو خبر کی، ان میں جناب حکیمہ خاتون بھی تھی، بابا کی شہادت کی خبر سنی، راوی کہتے ہیں کہ امام کے گھر سے کوہرام شروع ہو گیا، رونے پیٹنے کی آوازیں، تمام سیدانیاں رونا شروع ہو گئی، اور اتنا زور سے گریہ کیا کہ ان کی رونے کی آوازیں گھر سے باہر تک آنے لگی۔ اس کے بعد امام کھڑے ہوئے، پوچھا لوگوں نے، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں بغداد جا رہا ہوں۔ کہا مولا آپ یہاں سے بغداد کیسے جائیں گے؟ کہا میں معجزے کی طاقت کے ذریعے جاؤں گا، اس لیے کہ امام کو غسل صرف امام ہی دے سکتا ہے، امام کو کفن امام پہنا سکتا ہے، امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ میرا 10واں امام باعجاز بغداد پہنچے، اور اس کے بعد میرے مولا نے اپنے بابا کو جا کر کس حالت میں دیکھا، کس حالت میں، کہ جب میرا 10واں امام پہنچا تو اپنے بابا کا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا، پیشانی کو بوسہ دیا، گریہ کیا۔ میں کہوں گا اے میرے نوے امام، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اور آپ کا یہ امتحان ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے گریہ کر رہا ہے، لیکن کربلا کا میدان جب میرا مولا رخصت آخر کے لیے آیا تو حسین کا سر سید سجاد کی گود میں نہیں تھا، سید سجاد کا سر حسین کی آغوش میں تھا۔ اے بیٹا کیا غشی کی کیفیت میں ہو، ذرا آنکھیں تو کھولو۔ 10ویں امام پہنچے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے نماز جنازہ پڑھی، اور اپنے ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھا نماز پڑھی، میرے مولا کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے نوے امام، آپ کی کیفیت یہ ہے، آپ کا فرزند آپ کے سرہانے آ گیا، مگر حسین مظلوم آپ کا بیٹا سید سجاد جب 11 محرم کو یہ قافلہ لٹا ہوا میدان کربلا سے گزرا، سید سجاد نے اپنے آپ کو بابا کے اوپر گرایا، اور گرانے کے بعد آواز دینے لگے، اے بابا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو دفن کرتا۔ اے رونے والوں، امام محمد اب امام علی نقی کو پرسا دو، آپ کے بابا دنیا سے گئے مگر آپ نے غسل و کفن تو دیا، مگر ہائے کربلا کا وہ غریب کہ جب سید سجاد نے زمین پر گرایا، سید سجاد کو جناب زینب نے دیکھا، میرے بھتیجے کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، اپنے آپ کو منہ کے بل زمین پر گرا کے کہنے لگی، اے بیٹا غم نہ کھا، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے یہاں روضے بنائے جائیں گے، چاہنے والے
زیارتیں کریں گے اور قربت خدا سیعلم الذین ایام منقلب ینقلب